اٹھا لی گئی، بگرام جیل میں پہنچا دیا، بگرام، اور مردوں کی جیل میں رکھا، اور 5 سال اندازہ کرے تو پھر وہ ایک خاتون جو ان کی آئی تھی یورپ سے، وہ صحافیہ، اور وہ طالبان کی قید میں مسلمان ہو گئی تھی، طالبان کی قید میں، کہ ایسی تو انسان ہی نہیں کبھی دیکھے۔ واپس جا کر اس نے تبلیغ شروع کر دی، وہ پھر دورے پر آئی تو واپس جا کر اس نے امریکہ میں بیان دیا کہ ایک عورت بگرام کی جیل میں ہے اور اس کی چیخیں باہر سنتی ہے، جیل سے باہر لوگ اس کی چیخیں سنتے ہیں۔ 5 سال سے وہ جیل میں بیچاری، 3 بچے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے، بڑی بچی جو تھی وہ 5 سال کی تھی، جیسے چھوٹا جو تھا وہ 3 سال کا تھا، اس سے چھوٹا 1.5 سال کا بچے چھین لیے۔ اب اتنے چھوٹے بچے ماں سے چھین دیے جائے، وہ اور پتہ نہیں ان کا کیا حال۔ پھر پہلے تو بچی کو کوئی چھوڑ گیا 2-4 سال بعد، پھر بچے کو بھی چھوڑ گیا، چھوٹے بچے کا ابھی تک پتہ نہیں کہاں گیا۔ یہ کہتے کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اب وہ جب اس نے وہاں بیان دیا، پھر امریکہ یہاں سے لے گیا، 5 سال سے وہ یہاں تھی، اب وہاں جا کے امریکہ نے بیان یہ دیا کہ اس جولائی میں ہم نے اس کو مقابلے میں وہاں امریکی فوجیوں پر حملہ کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ تو جج نے یہ کہا بھی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، بات وہ کرو جو انسانی عقل مان لے، جھوٹ تو بولو لیکن انسان میں عقل بھی اتارنا چاہیے۔ اس کی یہ کلائیاں پتلی پتلی دیکھو، یہ کلاشن کو اٹھا سکیں گی؟ اور پہاڑوں پر جا کے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ پنجاب کی، اور افغان کے پہاڑوں پر یہ پہنچ جائے گی ان کلائیوں کے ساتھ ہی؟ بات ایسی کرو۔ اسی جج نے 86 سال سزا سنا دی، 86 سال۔ اور کیا کہ ایک سپاہی کہتا ہے کہ اس نے مجھ پر بندوق تانی تھی، مجھ پر بندوق تانی تھی، عورت دھان پان تھی بیچاری اور وہ بندوق تان رہی ہے۔ یہ انصاف ہو رہا ہے؟ یہ امریکہ بڑا انصاف کرتا ہے۔ اور اندازہ کرو 86 سال زندہ بھی رہے گی وہ، 86 سال، کبھی 86 سال بھی جو سزائیں ہوئی ہیں آج تک کسی عدالت نے دی دنیا میں، یہ امریکہ دے رہا ہے۔ اور اس خاتون کو جس کا گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، ثابت ہی نہیں ہو سکا جرم، وہ اس سپاہی کے بیان پر کہ امریکی سپاہی جھوٹ نہیں بولتا، امریکی سپاہی جھوٹ نہیں بولتا، کیا مطلب؟ کہ سچ بولنا تو آتا ہی نہیں، اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، بس یہ ہے۔ امریکی سپاہی جھوٹ نہیں بولتا، لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر ریفل تانی تھی، لہذا بس ٹھیک ہے، وہ اس کی بات ٹھیک ہے، یہ 100 صفائیاں دے۔ تو یہ ہے کافر انصاف نہیں کر سکتا، کافر انصاف اللہ ہی سکھاتا ہے، انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھاتی ہے۔ یفسدون فی الارض، یہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اب پوری دنیا جو عذاب میں مبتلا ہے، کس کا فساد ہے؟ یہ امریکہ کا فساد ہے، نہ کوئی دہشت گرد نہ کوئی، بس دہشت گرد یہ ہے۔ کون دہشت گرد؟ آج تک نہیں کسی نے بتایا دنیا میں، کسی کو پتہ نہیں دہشت گردی کہتے کس کو ہے اور دہشت گرد ہے کون، کسی کو پتہ نہیں دنیا میں، بس مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، دہشت گرد قتل ہو رہے ہیں جی۔ اور ایک غیر مسلم قتل نہیں ہوا، ایک غیر مسلم۔ 10 سال ہو گئے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو، 11واں سال ہے۔ ان 10 سالوں میں ایک بھی غیر مسلم دہشت گردی کے عنوان سے نہیں قتل ہوا، اور 60 لاکھ مسلمان کہتے قتل کر دیے گئے دہشت گردی میں۔ یہ انصاف ہے؟ یہ یفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اور خسارے میں یہی ہے۔ ابھی دنیا میں خسارہ باہر ہے، پھندا پڑ رہا ہے اب گلے میں، کہتے 200 شہروں میں بغاوت پھیل گئی، 200 شہروں میں، یہ بھی پرسوں کی خبر ہے، 200 شہروں میں امریکہ کے بغاوت پھیل گئی۔ ایک شہر سے اٹھی تھی ستمبر میں، کہتے 1-2 درجن آدمی اٹھ کے کہ یہ وال اسٹریٹ پر قبضہ کرنا ہے،
وال اسٹریٹ پہ قبضہ کرتے کرتے وہ دو اب کہتے ہیں کہ لاکھوں آدمی ہوتے ہیں مظاہروں میں، گولیاں چلتی ہیں اور آگ لگتی ہے، بسیں گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور قابو میں نہیں آ رہی. فوج رینجر سب بلا رکھے ہیں امریکہ نے وہاں، لیکن بغاوت قابو میں نہیں آ رہی. 200 ملکوں میں شہروں میں پھیل چکی ہے اور پھر 82 ملکوں میں پھیل چکی ہے. 200 امریکہ کے شہر، 82 ملک. یہ ایک ہی وال اسٹریٹ بس نعرہ ایک ہی، قبضہ کرو وال اسٹریٹ پہ اور ان کا نظام ختم کرو. یہ ابھی تو خسارہ شروع ہے، ابھی ذلیل ہونا ہے، آگے قیامت کا خسارہ پھر الگ باقی ہے. اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں ہے. اور تم بتاؤ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کرو گے کیسے؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے. کیونکہ جب گویا کیا نطفہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے جہاں بچہ بنتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے. وہاں اس سے پھر پہلے ہے کہ بھئی جعلنا فی نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو قرار مکین میں، نطفے کو قرار مکین محفوظ مقام میں پہنچایا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا العلقۃ مضغۃ وخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر وتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر ہم نے اس نطفے کو پیدا کرتے اگلی پیدائش میں تو وہ علقہ بن جاتا ہے، علقہ ہو پھر ہم پیدا کرتے مضغہ بن جاتا ہے. اور سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں میثاق کے بعد، تو میثاق کہتے ہیں مضبوط کر دینے کو، تو اس عہد کو پکا کرنے کے بعد، یعنی وثوق اسی سے نا، وثوق سے ہے میثاق. تو وثوق کہتے ہیں بھروسے کو، اعتماد کو. تو میثاق یعنی تو پورا پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو، یقطعون ما امر اللہ، جس کا حکم دیا ہے اللہ نے، ان یوصل، کہ انہیں ملایا جائے، کہ رشتے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں. اور ہر رشتے کے وہ الگ احکام ہے. مثلا باپ سے رشتہ ہے تو اس کے الگ احکام ہے، ماں سے رشتہ ہے تو اس کے الگ احکام ہے، بھائی سے رشتہ ہے تو اس کے الگ احکام ہے، بیٹے کا رشتہ اس کے الگ احکام ہے، بیٹی کا رشتہ اس کے الگ احکام ہے. ہر رشتے کو اس کے آداب کے مطابق جوڑنا ہے. ہمسائے کے رشتے کے الگ احکام ہے، سسرال کے رشتے کے الگ احکام ہے، بیوی کے، خاوند کے، خسر کے، ساس کے. تو یہ رشتے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ حق ہے اس کا، جتنا نسبتاً دور ہوگا اتنا ہی کم حق ہے. اور حق کی نوعیتیں بھی مختلف ہے. مثلا خاوند کا حق جو ہے وہ اطاعت ہے، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، بشرطے کے خلاف شریعت نہ ہو. کیونکہ لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی خالق کی معصیت میں. گناہ کی بات خاوند کہتا ہے تو بیوی قطعا نہیں مانے گی. اور ظلم کرتا ہے صبر کرے گی، ظلم کا وبال اس پر پڑے گا، خاوند پر، کیونکہ یہ رشتے کا کاٹنا ہے. ظلم کرنا جو ہے یہ رشتے کا کاٹنا ہے. اور بیوی کا حق ہے دلجوئی کا، خاوند کا حق ہے اطاعت کا، بیوی کا حق ہے دلجوئی کا، کہ اس کی دلجوئی کی جائے، اس کو ایذا نہ پہنچائی جائے، تانا دے کر
یا مال پٹائی کے ساتھ یا توہین کر کے یہ ایذا نہ پہنچائی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے خاوند کے گھر میں ملکہ ہے، ہاں جی، یہ اس کی حیثیت ہے. اگر وہ اطاعت نہیں کرے گی تو معصیت ہے بڑی سخت، ہاں، کیونکہ خاوند کی اطاعت بشرط کہ خاوند گناہ کا حکم نہ دے. گناہ کے بغیر جو حکم دے گا وہ اس پر ماننا فرض ہے، یہ، اور اس کی دل جوئی ہے، ہاں، بشرط کہ گویا وہ نافرمانی نہ کرے. اگر نافرمانی کرے گی تو پھر اسے مناسب سمجھایا جائے گا. حتیٰ کہ نہیں مانتی تو اس کو مناسب گویا پٹائی کا بھی اجازت ہے. مناسب کا مطلب ہے کہ جوتوں سے نہیں، ڈنڈوں سے نہیں، تھپڑ، اور وہ بھی منہ پہ نہیں، یہ بس، اور وہ بھی مناسب، زیادہ نہیں، صرف ڈرانا مقصد ہے، دب جائے، ہاں جی، یہ، کیونکہ یہ چیز آتی ہے گھروں میں، مزاج عورتوں کے مختلف ہوتے ہیں. ہاں، اس میں شک نہیں کہ وہ گھر کی ملکہ ہے، لیکن وہ بد مزاج ہے، ملکہ بد مزاج ہے، تو پھر بڑا مسئلہ بنتا ہے. اور اگر خاوند صبر کرے تو اجر بہت زیادہ ہے، ہاں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ہاں جی، کہ اگر بیوی تلخ مزاج آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ خاوند کی اصلاح چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر بیوی نرم مزاج ہو تو اللہ کی نعمت ہے، بڑی اطاعت شعار ہے. لیکن تلخ مزاج آ جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کے کچھ کمیاں ہیں اس کے اخلاق میں، سیدھا کرنا ہے. تو اگر اس کو انسان صحیح معنی میں لے تو اس کو بھی تکلیف تو ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہی سمجھے کہ میری اصلاح کا ذریعہ ہے. ہاں جی، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے ہاں بیویاں تلخ مزاج ہوتی ہیں تاکہ وہ اعتدال میں رہے. ہاں جی، یہ ہوتا ہے. تو یہ بھلے یہ رشتے الگ الگ، ہر رشتے کے اپنے آداب ہیں اور حقوق ہیں، اور رشتے پھر پورے محلے کا رشتہ ہے، کیونکہ جو ہمسایہ ہے نا وہ 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے. یہ یعنی پورا محلہ جو ہے وہ آپس میں ہمسایہ ہے، ایک دوسرے، یہ سمجھ لیں، ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں، ان کے حقوق ہیں. تو جو ہمسایہ جتنا قریب ہے اتنا زیادہ حق ہے اس کا دوسرے کی نسبت. اب مہمان، اس کا بھی ایک حق ہے. جو سب یہ رشتے ہیں ان کو ملایا جائے کہ مہمان کا اکرام ضروری ہے. ہاں جی، تو اکرام مطلب یہ کہ وہ سمجھے کہ بھئی میری قدر کی گئی ہے. ہاں جی، یہ نہ سمجھے کہ اس نے پرواہ ہی نہیں کی ایسے جیسے میں گیا یا نہیں گیا، نہیں، وہ سمجھے کہ میری قدر کی گئی ہے. یہ اتنا اکرام ضروری ہے مہمان کا. یہ سب رشتے ہیں. سب سے بڑا رشتہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اللہ کا رشتہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور فرمانبرداری کی جائے. اللہ کے رسول کا رشتہ یہ ہے کہ اس کا ہر حکم مانا جائے، اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے. اللہ کا رسول اللہ کا حکم پہنچاتا ہے، اس کا اپنا حکم نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کا اپنا حکم نہیں ہوتا، حکم اللہ کا ہوتا ہے. جو اللہ کا رسول کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، بس اس کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے. اللہ کے رسول کی اتباع ہی اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے بس اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یہ اللہ کی اطاعت. عبادت اللہ کے رسول کی نہیں، عبادت صرف اللہ کی بس، کیونکہ اللہ کا رسول خود بندہ ہے. اس لیے حضرت معاذ بن جبل سفیر بن کے گئے تھے، واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. کہا معاذ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں غسانیوں کے ہاں گیا ہوں، وہ ان بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں لوگ، تو آپ کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے جن کو سجدے ہوتے ہیں؟ فرمایا معاذ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، کیونکہ خامد کا اکرام ہے. عورت پابند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد خامد کے حکم کی. اگر باپ حکم دے اور خامد اس کے خلاف حکم دے تو باپ کا حکم چھوڑا جائے گا، خامد کا حکم مانا جائے گا، بشرط کہ معصیت میں نہ ہو، جائز ہو. ہاں جی، جائز حکم.
معصیت اللہ کی نافرمانی وہ نہیں مانی جائے گی. خامد اللہ کی کہ پردہ چھوڑ دے, نہیں چھوڑا جائے گا. ناراض ہوتا ہو لے خامد, اس میں ناراضگی کوئی پرواہ نہیں. اور وہ کہہ کہ کلام میں جایا کر, نہیں جایا جائے گا, کیونکہ وہ غلط حکم دے رہا ہے. وہ کہتے میرے دوستوں سے ملا کر, نہیں ملا جائے گا, کیونکہ غلط اور ناجائز حکم دے رہا ہے. نافرمانی کی جائے گی یہاں, ناراض ہوتا ہو خامد, مارتا ہے مارے, بات نہیں مانی جائے گی اس کی. تو اس لیے یہ کہ رشتے حقوق جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہ پورے کی, یہ سب رشتے ہیں. تو ان رشتوں کو جوڑنا اپنی اپنی جگہ پر, کہ اللہ کے رشتے کو جوڑنا اس کی عبادت, آج اس کے حضور سجدہ کرنا, دعائیں مانگنا اس سے, دعا اللہ سے من, دعا بھی عبادت ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے, مغز عبادت کا. نماز بھی ایک دعا ہی ہے حقیقت میں, کیونکہ سورہ فاتحہ دعا ہے. جب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں دعا کرتے ہیں, جب اتحیات میں بیٹھتے تو ساری دعا کرتے ہیں. اللہ کی حمد ہے اس کے بعد وسلم کے لیے درود شریف ہے, وہ بھی دعا ہے. پھر اپنے لیے دعا کرتے ہیں, وہ بھی دعا ہے. تو اس لیے اللہ کی عبادت ہے, عبادت کسی کی نہیں, بس اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں. یہ اللہ کا حق ہے, یعنی اللہ سے رشتہ ہے ہمارا, کہ ہم بندے وہ رب, ہم مخلوق وہ خالق, اور ہم اس کی ملکیت وہ مالک. یہ ہمارا رشتہ ہے رب سے, اس رشتے کو ملانا ہے. اور اللہ کے رسول کا اکرام, اطاعت, جی محبت, یہ اللہ کے رسول سے کا رشتہ ہے. جتنی محبت اللہ کے رسول سے بڑھے گی اتنی محبت اللہ کی آپ سے بڑھ جائے گی, جتنی محبت بڑھا لو. اس لیے اب اللہ کے رسول کی آن پہ جان دے دو, اللہ کے قبول ہو گئے بات سب. تو اس لیے اب یہ ہے کہ ممتاز قادری, اب اس نے قتل کیا سلمان تھا, کس کے لیے؟ نبی کی محبت میں, وہ مقبول ہو گئے. اس لیے اور یہی پیچھے جو علیم الدین تھا شہید, یہی وہ وہ اپنا اختر چیمہ کیا تھا اس کا نام, وہ ہے, اس نے قتل کیا اس خبیث خاکے بنانے والے کو, قبول ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پہ جان دے دینا یہ بھی گویا رشتے کو ملانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے وہ ہم نے ملا دیا. تو رشتوں کے ملانے پر اللہ خوش ہوتے ہیں. جو ان رشتوں کو توڑتا ہے وہ خسارے میں ہے. کہ رشتوں کو توڑتے, جس کا حکم دیا اللہ نے کہ انہیں ملایا جائے رشتوں کو, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. کافر سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. کافر سے اگر رشتہ ہو سکتا تو صرف یہ کہ وہ ذمی ہے. ذمی کے معنی کہ جن کے جان و مال کی ضمانت مسلمان حکومت نے دے دی اور وہ شہری ہیں, بستے ہیں ملک میں, وہ ذمی کہلاتے ہیں. ان کے حقوق ہیں. کیا ہمسائے کے, کہ اگر ہمسائے میں حکومت پر ان کی ذمہ داری ہے کہ حکومت ان کے عمل میں رکھے گی, انہیں ان پر ظلم نہیں ہونے دے گی, جی, اور ان کے حقوق پورے ان کو دیے جائیں گے. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے ذمیوں کے لیے. عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پڑوس میں ذمی ہوگا اس پہ احسان کرے گا, ظلم نہیں کرے گا. محبت نہیں, خواہ ہمسایہ ہی کوئی نہ ہو کافر, اس سے محبت نہیں کی جائے گی. اس کے حقوق دیے جائیں گے ہمسایہ ہونے کے لحاظ سے. کافر سے محبت نہیں, ہم مومن سے محبت ہے. ہر مومن کی دل میں محبت ہونی چاہیے. خواہ وہ گناہ گار ہے, اس کے گناہ سے تو نفرت ہو, لیکن اس کی شخصیت سے نہیں, کیونکہ مومن ہے, اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, کلمے والا. اس کے لیے دل میں مطلب یہ کہ کوئی کدورت, کوئی بغض یہ نہ ہو جب تک وہ مسلمان ہے. اور اگر کافر ہو جائے بس پھر نہیں. پھر محبت اگر ہے بھی تو اس سے نکال, مثلا بھائی ہے کافر ہو گیا, بھائی سے محبت ہوتی, وہ محبت دل سے نکالنی ہے. بیٹا ہے کافر ہو گیا, اب وہ محبت بیٹے کے دل سے نکالنی ہے, کیونکہ کافر سے محبت نہیں, بس یہ رشتہ توڑنا ہے.
یعنی مطلب یہ کہ کافر سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں کہ جس کو جوڑا جائے، سوائے اس کے کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ہو، بس۔